گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ بے خار وہ گلزار ہے، بے خار وہ گلزار ہے، عطار ہے، عطار ہے، عطار ہے، عطار ہے، عطار ہے، عطار ہے، بے خار وہ گلزار ہے، عطار ہے، عطار ہے، پھولوں کا وہ انبار ہے، عطار ہے، عطار ہے، بے خار وہ گلزار ہے، عطار ہے، عطار ہے، بے خار وہ گلزار ہے، عطار ہے، عطار ہے، پھولوں کا وہ انبار ہے، عطار ہے، عطار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان يطوف بہما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ صدق الله العظيم۔ میں جو مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر آتا، کبھی لوٹ کر آتا، تو کچھ اور بات ہوتی، میں جوں مدینے جاتا، میں مدینے تو گیا تھا، بڑا شرف تھا، لیکن میں مدینے کو گیا تھا، بڑا شرف تھا، لیکن وہی تم جو ٹوٹ جاتا، وہی دم جو ٹوٹ جاتا، تو کچھ اور بات ہوتی، وہی دم جو ٹوٹ
کچھ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله الحمدللہ آج 1432 سنہ ہجری کے ماہ رمضان مبارک کی 5ویں شب ہے۔ عشر رحمت اپنی رحمتیں لٹاتا ہوا ہمیں عشر مغفرت سے ملانے کے لیے بڑھا چلا جا رہا ہے اور تقریباً آدھا عشر رحمت پورا ہونے کو آیا ہے۔ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بے شمار اسلامی بھائی معتکف 30 دن کا اعتکاف کیا ہوا ہے اور پاکستان میں کم و بیش 59 مقامات پر اجتماعی طور پر 30 دن یعنی پورے ماہ رمضان کا اعتکاف جاری ہے۔ معتکفین کے درمیان مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ قبل اس کے کہ باقاعدہ سوالات و جوابات کا سلسلہ ہو اور یہ حسب حال مزید اچھی اچھی نیتیں کر کے اپنے ثواب بڑھانے کا سامان کرتے ہیں۔ فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے بچوں گا۔ کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری کہہ دوں، کیا کہوں گا مجھے نہیں آتا، نہیں معلوم، اور جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا۔ غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً اصالہ کرنا۔ نشہ اتنا ہے کہ جس سے اس کے حواس قائم ہیں اور جو کچھ پڑھنا ہے وہ پڑھنے پر قادر ہے، تب تو ظاہر نماز ہو جائے گی۔ اور اگر نشہ اتنا ہے کہ وہ خود اس کو اپنا ہی ہوش نہیں تو کیا نماز پڑھے گا، دوسرے نمازیوں کو پریشان کرے گا۔ ہر سنت کا ترک مکروہ نہیں ہوتا، سنت موقتہ کا ترک برا ہوتا ہے۔ آنکھ کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنے پیٹ کے قفل مدینہ کو بھی آگے بڑھانا ہے۔ آئیے نواب شاہ کے اسلامی بھائی بھی اب اس وہ زیادہ کھانے کے خلاف جو جنگ ہے نا اس میں شامل ہو جائیے۔ سارے معتکفین ہوں گے تو نا پاپا یہ ماشاءاللہ نواب شاہ کے دیگر شہروں کے اسلام پہ بھی جمع ہوئے ہیں۔ ہاں ماشاءاللہ، نہیں کافی تعداد میں جمع ہے، اللہ کرے آخر تک یہ بیٹھے رہے۔ ان کو انہوں نے سمجھایا ہوگا ذمہ داروں نے تو کوئی نہیں جائے گا، ورنہ تو پھر یہ کہ ابھی جانا شروع کر دیں گے۔ ابھی تو خالی جانا کیا وہاں پہ، ابھی تو یہ آنا شروع ہے۔ نہیں یہ نواب شاہ یہ چھوٹا شہر ہے، یہ کبھی کے آ کر انتظار کرتے ہوں گے بیچارے۔ یہ ہمارے باب المدینہ میں یہ بیماری ہے کہ وہ لیٹ آتے ہیں، یہ لوگ بیچارے میرا گمان غالب ہے کہ یہ بیچارے شام سے آگے ہوں گے، بہت جلدی آ گئے ہوں گے۔ خیر تو وہ ہماری بات چلی تھی وہ گناہوں پر، ٹھیک ہے، کہ یعنی کہ گناہوں کے ذریعے ٹائم پاس کیا جاتا ہے۔ نواب شاہ والوں کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ ہم تو نہیں کرتے گناہوں کے ذریعے ٹائم پاس، ہم تو وہ سمنی بانگ سن کر سمنی نماز پڑھ کر وہ سو جاتے ہیں۔ صحیح ہم کو تو فجر کے بعد ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے، یہ کیا بولتا ہے؟ تو یہ آپ کا مسئلہ نہیں، ہمارے بڑے شہروں کا مسئلہ زیادہ ہے۔ ان کیا سننا ہے نواب شاہ میں؟
نواب بھی اور شاہ بھی ہے، دونوں ہیں، نواب شاہ جلدی والوں سو جاتے ہیں۔ آپ نواب شاہ والوں سے ایک رائے لے لیں، کیا ان کے یہاں ایسا واقعی ماحول نہیں ہے جیسا فرما رہے ہیں؟ میں گیا ہوں نواب شاہ، سناٹے ہوتے ہیں۔ رمضان میں البتہ نہیں گیا ہوں، میرا گمان غالب ہے کہ یہاں کوئی ہوں گے، یہ کون ہوں گے؟ میری آپ کی قوم ہوگی، ممن بھائی ہمارے جو ادھر رہتے ہوں گے نا، یہ زیادہ تر یہ میری برادری میں یہ جاگنا جو نا رات کا، میں وہ شرمندہ تو نہیں ہوں مگر میں بولتا ہوں، صحیح بولتا ہوں کہ ہماری برادری جہاں ہوگی نا یہ گند وہ مچاتی ہے، سب نہیں ہاں، لیکن اس میں ہمارے ہاں ایسے عناصر پائے جاتے ہیں کہ جو خود بھی خراب ہیں، دوسروں کو خراب کر کے راتوں کو جگاتے ہیں۔ آپ کو دیکھنا ہے ہماری برادری کو، آپ مدنی کالونی چلے جائیں، وہاں آپ کو رونق ملے گی۔ آپ صدیق آباد وغیرہ چلے جائیں، یہ باب المدینہ کے علاقے میمنوں کے، وہاں رونق ملے گی۔ مگر اب وہ بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہ دہشت گردیوں کی وجہ سے کچھ سناٹے ہو گئے، ورنہ ان علاقے مشہور تھے، ساری رات میں دن کا سما، اور دن کو یہ سارے سرما اور شیر خان اور تیسمار خان جو ہے نا سوئے پڑے ہوئے، نماز کے ٹائم اوندے پڑے ہوئے۔ یہ ہمارے حق کے جہاں ہماری برادری، میمن برادری، گجراتی برادری، پٹنی برادری، یہ اس طرح کی برادریاں جو ہے نا گجراتی، یعنی صوبہ گجرات جو ہند میں ایک صوبہ ہے، یہ ان لوگوں میں میرا تجربہ، میں خود مہمان ہوں نا، مجھے پتا ہے کہ میرا تجربہ اس برادری ہے، سندھیوں میں نہیں ہے، یہ سندھی سٹھے مانو ہیں، اور یہ سارے سندھی بھی نہیں ہے، اس میں اردو اسپیکنگ بھی ہے، اور اردو بولنے والے بھی راتوں کو اتنا نہیں جاگتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں سے دوستی ہو جائے اور کچھ جاگنا سیکھ جائیں تو سیکھ جائیں۔ یہ آپ کو بتائیں گے نواب شاہ والے کہ کوئی علاقہ ایسا ہے کہ جہاں مطلب ساری رات رونق ہوتی ہو، کوئی ایک آدھ گلی ہو، کوچا ہو تو کہہ نہیں سکتے۔ پھر راتوں میں جوا کھیلتے ہوں وہاں، اور تاش کھیلتے ہوں، شطرنج کھیلتے ہوں، اور کئی جوا کے طریقے بولنے میں ڈر لگتا ہے کہ پھر نہیں کرتے ہوں تو یہ جو اس کے شوقینوں کو آئیڈیا آ جائے گی کہ یار یہ بھی کرنا چاہیے، تو مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ نہیں، رپلائی نہیں آ رہی۔ رپلائی ہم نے لی نہیں ہے بھائی۔ نواب شاہ میں بھی کیا ایسا ماحول ہے کہ لوگ مطلب کہ راتوں کو چوکوں پر جاگنا، گناہوں بھری مطلب کہ وہ اپنی بیٹھکیں سجانا اور یہ ساری چیزیں، کیا نواب شاہ میں جو باپا کا ماشاءاللہ یہ ہے کہ نہیں ہوگا نواب شاہ؟ حسن زن ہے میرا، حسن زن۔ نواب شاہ والے کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں۔ کہ ساری رات یہ گڑبڑیں ہوتی ہے آپ کے یہاں؟ گڑبڑیں ہوتی ہے تو ہاتھ اٹھائیں۔ اے میرے نواب شاہ والے ہاتھ انکار بھی لا رہے ہیں، نہیں ہوتا الحمدللہ۔ یہ نہیں، ہماری قوم وہاں نہیں ہے نا اتنی، میں جہاں ہمارے سکھر میں ہوتا ہوگا، سکھر میں میمن بکثر ہوتے، حالانکہ انہی کا باب الاسلام کا شہر ہے، وہاں بہت ہوتا ہوگا میمن کو، حیدرآباد میں بہت ہوتا ہوگا، ہماری میمن قوم ہے وہاں۔ میں جانتا ہوں اپنی قوم کو، میں اپنی قوم اس میمن ہوں اس لیے میمن قوم کو بولتا ہوں، میں ابھی کسی اور قوم کو بولوں گا تو پھر لسانی فسادات کر دیں گے، اس لیے اپنوں کو بولتا ہوں میں کہ یہ ہیں ہمارے میں خرابیاں، ایسے عناصر ایسے جراثیم ہیں، سب ایسے نہیں ہے۔ میمنوں میں ایک سے ایک نیک پرہیزگار بھی الحمدللہ ہیں، اس کی بات نہیں ہے، مگر ایک تعداد ہے کہ جو یہ خرابی ان میں ہے کہ وہ ٹائم پاس کرتے ہیں گناہوں کے ذریعے۔ اللہ ان میمن بھائیوں کو بھی ہمارے عقل سلیم دے، ہدایت دے، خیر دے۔ تو بہرحال یہ کہ گناہوں میں رات گزاریں یا دن گزاریں، رمضان شریف کا گناہ جو ہے نا عام دنوں کے گناہ سے بہت زیادہ ہولناک، خوفناک اور ہلاکت خیز ہے۔ چنانچہ فیضان سنت کے باب فیضان رمضان صفحہ 83 سے ایک روایت شروع ہو رہی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے عالی شان، بے شک جنت ماہ رمضان کے لیے ایک سال سے دوسرے سال تک سجائی جاتی ہے، بس جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ مجھے اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے میرے اندر رہنے والے عطا فرما دے، اور پورے این کہتی ہیں اے اللہ عز و جل اس مہینے میں ہمیں اپنے بندوں میں سے شوہر عطا فرما۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اس ماہ میں اپنے نفس کی حفاظت کی کہ نہ تو کوئی نشہ آور شے پی اور نہ ہی کسی مؤمن پر بہتان لگایا اور نہ ہی اس ماہ میں کوئی گناہ کیا، تو اللہ عز و جل ہر رات کے بدلے اس کا 100 حوروں سے نکاح فرمائے گا،
اور اس کے لیے جنت میں سونے چاندی یاقوت اور زبرجد کا ایسا محل بنائے گا کہ اگر ساری دنیا جمع ہو جائے اور اس محل میں آ جائے تو اس محل کی اتنی جگہ گھیرے گی جتنا بکریوں کا ایک باڑہ دنیا کی جگہ گھیرتا ہے. جنت اتنی بڑی ہے ماشاءاللہ. اور مزید فرماتے ہیں اور جس نے اس ماہ میں کوئی نشاور شے پی یا کسی مؤمن پر بہتان باندھا یا اس ماہ مبارک میں کوئی گناہ کیا تو اللہ عز و جل اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے گا. بس تم ماہ رمضان کے حق میں کوتاہی کرنے سے ڈرو کیونکہ یہ اللہ عز و جل کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے کر دیے کہ ان میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو اور تلذذ یعنی لذت حاصل کرو. اور اپنے لیے ایک مہینہ خاص کر لیا ہے. بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا جہاں ماہ رمضان مبارک کی تعظیم کرنے والوں کے لیے اخروی انعامات و کرامات کی بشارات ہیں، وہاں اس مبارک مہینے کی ناقدری کرتے ہوئے اس میں گناہ کرنے والوں کے لیے وعیدات بھی ہیں. اس حدیث پاک میں نشہ آور چیز پینے اور مومن پر بہتان باندھنے کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ ہے. یاد رکھیے شراب ام الخبائث یعنی برائیوں کی ماں ہے، اس کا پینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چیز زیادہ مقدار میں نشہ لائے تو اس کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہے. مومن پر بہتان باندھنا بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. حدیث پاک میں ہے جو کسی مومن کے بارے میں ایسی چیز کہے جو اس میں نہ ہو تو اللہ عز و جل اس بہتان تراش کو اس وقت تک ردغۃ الخبال میں رکھے گا یہاں تک کہ وہ اپنی کہی بھی بات سے نکل جائے. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، ردغۃ الخبال جہنم میں وہ مقام ہے جہاں دوزخیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے. حدیث پاک کے حصے کے تحت محقق علی الاطلاق حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل جائے. اس سے مراد یہ ہے کہ اس گناہ سے توبہ کے ذریعے یعنی توبہ کر لے اور نکل گیا گویا، یا جس عذاب کا وہ مستحق ہو چکا ہے اسے بھگتنے کے بعد پاک ہو جائے. دونوں صورتیں اس سے نکلنے کی. سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، دو جہاں کے سلطان شہنشاہ کون و مکان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا. پھر فرمایا جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ عز و جل اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں. بس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان کو پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے. بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، لرز اٹھیے ماہ رمضان کی ناقدری سے بچنے کا خصوصیت کے ساتھ سامان کیجئے. اس ماہ مبارک میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں جس طرح نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں اسی طرح دیگر مہینوں کے مقابلے میں گناہوں کی ہلاکت خیزیاں بھی بڑھ جاتی ہیں. ماہ رمضان میں شراب پینے والا اور زنا کرنے والا تو ایسا بد نصیب ہے کہ آئندہ رمضان سے پہلے مر گیا
تو اب اس کے پاس کوئی نیکی ایسی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ یاد رہے، آنکھوں کا زنا بدنگاہی، ہاتھوں کا زنا اجنبیہ کو یا شہوت کے ساتھ امرد کو چھونا ہے، لہذا خبردار خبردار خبردار، ماہ رمضان میں بالخصوص اپنے آپ کو بدنگاہی اور امرد بینی یعنی امرد کو بری نیت سے دیکھنے سے بچائے۔ حتی الامکان آنکھوں کا قفل مدینہ لگا لیجئے، یعنی آنکھیں نیچی رکھنے کی بھرپور سعی کیجئے۔ صد ہزار بسا اوقات نمازی اور روزہ دار بھی ماہ رمضان کی بے حرمتی کر کے قہر قہار اور غضب جبار کا شکار ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر نعوذ باللہ نشے کی عادت تھی تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لیجئے، ہر گناہ سے توبہ کر لیجئے۔ تو ہمارے ناظرین میں سے اگر معاذ اللہ کو شراب کا عادی تھا اور اس کا توبہ کا ذہن بنتا ہے تو وہ جھٹپٹ توبہ کر لے اور آئندہ شراب نہ پینے کا عہد کر لے، اور چاہے تو مدنی چینل پر میسج کر دے، اپنا نام نہ بتائے، نہ علاقہ بتائے، بے شک خالی میسج کر دے تو انشاءاللہ ہم اس کا مدنی چینل پر وہ پٹی چلا دیں گے، تو اس سے انشاءاللہ دوسروں کو بھی توبہ کی ترغیب ہوگی اور شوق بڑھے گا انشاءاللہ، اور آپ کا بھی اس نیت سے کریں گے تو ثواب ملے گا کہ بہت سے مسلمانوں کی دل جوئی ہوگی اس سے انشاءاللہ عز و جل۔ یوں کر لو سبھی توبہ گناہوں سے کہ اب بھائیوں کر لو سبھی توبہ گناہوں سے کہ اب خلد کے در کھل گئے ہیں، داخلہ آسان ہے، خلد کے در کھل گئے ہیں، داخلہ آسان ہے، خلد کے در کھل گئے ہیں، داخلہ آسان ہے۔ خلد کے در کھل گئے ہیں، خلد مانے جنت، 8 جنت ہیں نا، تو ایک جنت کا نام ہے خلد، اور در یعنی دروازے، دروازہ، تو خلد کے در جمع میں بھی آ جاتا ہے در، تو خلد کے در کھل گئے ہیں یعنی جنت کے دروازے کھل گئے، داخلہ آسان ہے کہ رمضان میں داخلہ آسان ہو جاتا ہے۔ جلدی جلدی توبہ کر کے ہر گناہ سے توبہ کرنی ہے۔ اب جیسے کہ عام طور پہ بے نمازی بھی مدنی چینل پر یہ ظاہر ہوں گے اس وقت، تو نماز نہ پڑھنا بھی تو چھوٹا گناہ تو نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، تو اس سے بھی توبہ کر لیجئے کہ میں آئندہ کوئی نماز قضا نہیں کروں گا، اور جتنی قضا ہوئی ہیں ان کا حساب لگا کر قضا عمری کروں گا۔ معاذ اللہ کوئی ایسا ناظر ہمارا سن رہا جس نے روزے نہیں رکھے، وہ روزے شروع کر دے اور توبہ بھی کرے، جتنے روزے چھوٹے زندگی میں سب کا حساب لگا کر قضا عمری کرے، اس کی بھی روزے بھی قضا کرے۔ اسی طرح زکوٰۃ، اسی طرح حج، کہ جو بلا وجہ حج میں تاخیر کرتا ہے فرض ہونے کے باوجود، تو اس کو بھی حج کر لینا زندگی میں ایک بار۔ حج صاحب استطاعت پر جبکہ شرائط اس کے پائے جاتے ہیں تو حج فرض ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ مالدار ہوتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، خالی کاروباری مصروفیات ہوتی ہیں، وہ بھی بس ہرس ہوتی ہے۔ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ جانے سے کاروباری تباہ ہو جائے گا اور یہ روڈ پہ آ جائے گا، ورنہ تو گنجائش نکلتی، ایسا نہیں ہوتا، بس خالی ہرس ہوتی ہے یا سوچ نہیں ہوتی، وہ حج نہیں کرتے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ حج کر لیں۔ شراب سے توبہ کرنے کے ایسے میں شروع ہو گئے بابا، الحمدللہ اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ان کو استقامت بخشے اور ان کو حوض کوثر کے جام نصیب کرے، کیونکہ ابھی وہ حدیث شریف سنائی تھی نا، جو شراب کو اللہ کے خوف سے ترک کرے گا
اللہ کے خوف سے شراب چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو حوض قدس سے پلائے گا. حوض قدس مانے جنت کا ہر حوض جو ہے وہ حوض قدس ہے، اور اس میں حوض کوثر بھی شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ ان توبہ کرنے والوں کے حق میں بھی یہ لکھ دے اور ان کو جام کوثر محبوب کے ہاتھوں نصیب کرے. سبحان اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میں السلام. اسلم اتاری نواب شاہ سے باپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پلاٹ پر کس صورت میں زکوٰۃ ہے اور کس صورت میں زکوٰۃ نہیں، رہنمائی فرما دیجئے جزاک اللہ خیرہ. بیچنے کے لیے رکھا ہو، جی ہاں، بیچنے کی نیت سے لیا ہو. بیچنے کی نیت سے اگر لیا ہو اور وہ اگر زکوٰۃ کے مد میں آتا ہو اور اس کے دیگر شرائط پائے جائیں، جیسے اتنا قرضہ اور جو شرائط ہوتے نا کہ جیسے پلاٹ تو بہت بڑا لیکن قرضہ اس سے زیادہ ہے اس کی قیمت سے، اگر ایسا نہیں ہے تو جب شرائط پائے جائیں تو زکوٰۃ اس پلاٹ پر فرض ہوگی کہ جو بیچنے کی نیت سے خریدا تھا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم میں السلام. محمد صدیق نواب شاہ سے. پیارا بابا جان، میرا سوال یہ ہے کہ ہاسٹل میں جو بے عملی کے خاتمے کے حساب سے مدنی پھول ارشاد فرمائیے. ہاسٹل ہو یا ہاسپٹل ہو، گھر ہو یا بازار ہو، آج کل تو ہر جگہ گناہوں کا سیلاب آیا ہوا ہے. بس اللہ تعالیٰ گناہوں کے سیلاب سے ہم کو بعافیت نکالے. اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فریاد ہے، سیلاب گناہوں کا بڑے زور سے آیا، خطرے میں نیا. سیلاب گناہوں کا بڑے زور سے آیا، خطرے میں ہے نیا. اے میرے کھویا کہیں ڈوبے نہ سفینہ یا شاہ مدینہ. اے میرے کھویا کہیں ڈوبے نہ سفینہ یا شاہ مدینہ. صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہاسٹل میں جو لوگ رہتے ہیں وہ عام طور پہ جوان ہوتے ہیں، نوجوانی پڑھتے ہیں، اور جوانی دیوانی ہوتی ہے، اور گناہوں کے وہاں بہت سارے اسباب بھی پائے جاتے ہیں، اور مدنی ذہن نہ ہونے کی وجہ سے بھی گناہوں کی صورتیں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہاں نوجوانوں کے ساتھ نوجوان لڑکیاں بھی رہتی ہوں گی ہاسٹلوں میں. تو یہ تباہی در تباہی، ہلاکت در ہلاکت
اس لیے وہ نگاہوں کی حفاظت بھی ضروری ہے اور نمازوں کی پابندی کریں اور وہاں بھی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بنائیں، بلکہ کئی جگہ پر ہاسٹلوں میں الحمدللہ مدنی ماحول مل بھی جائے گا آپ کو. اپنے عیسائی بھائی جو دعوت اسلامی کا وہاں مدنی کام کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ شامل ہوں. جب وہ درس دیتے ہوں تو آپ درس میں تشریف رکھیں اور مدنی قافلے بھی ہاسٹلوں سے جہاں سفر کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ سنت و برا سفر کریں. جہاں نہیں کرتے وہاں مدنی قافلوں کے سفر کا اہتمام کیجیے. مدنی انعامات کے رسالے حاصل کر کے ان کو پر کر کے دعوت اسلامی کے وہاں کے ذمہ دار کو جمع کروائیے. تو جب انشاءاللہ آپ عمل کریں گے تو اس کی برکتیں دوسروں کو بھی پہنچیں گی. اور ہاسٹل کا اگر ماحول بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس میں کافی سدھار پیدا ہوگی. کوشش کرنے سے ہوگا، خالی چاہنے سے نہیں ہو جائے گا، آپ کو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. اللہ کامیابی دے گا. السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش میری طرف سے اور اتمام کو اللہ تعالیٰ پہنچائے گا، اس کو کامل مکمل اللہ تعالیٰ کرے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بے خار وہ گلزار ہے، بے خار وہ گلزار ہے، عطار ہے، عطار ہے، عطار ہے، عطار ہے، عطار ہے، عطار ہے. بے خار وہ گلزار ہے، عطار ہے، عطار ہے. پھولوں کا وہ انبار ہے، عطار ہے، عطار ہے. بے خار وہ گلزار ہے، عطار ہے، عطار ہے. بے خار وہ گلزار ہے، عطار ہے، عطار ہے. پھولوں کا وہ انبار ہے، عطار ہے، عطار ہے. صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی